چائنا کے شہر بیجنگ میں سمر اولمپکس کی تیاریاں زور و شوروں سے چل رہی تھیں۔ پچھلے کئی سالوں کی کوششوں کے بعد آخرکار اس بار چائنا کو سمر اولمپکس 2008 میں پہلی بار ہوسٹ کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے چائنا اس انٹرنیشنل ایونٹ کو ہر صورت میں بغیر رکاوٹوں کے انجام دینا چاہتا تھا۔ یہ $40 بلین یعنی تقریباً 3,000 ارب روپے خرچ کرکے نہ صرف نیو اسٹیڈیم بنوائے بلکہ دنیا میں اچھا آپریشن دینے کے لیے ایئرپورٹ کو رینوویٹ بھی کیا اور لوکل ٹرانسپورٹ میں ہزاروں نئی بسیں ایڈ کی۔ لائٹس، جنریٹر، سیکیورٹی، ٹرانسپورٹ، سب چیزیں ریڈی تھیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی میں اب صرف 2 دن رہ چکے تھے۔ دنیا بھر کی ٹیمز بیجنگ پہنچ چکی تھیں، ٹکٹس بک ہو چکی تھیں، پھر بھی پوری دنیا اس ایونٹ کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ چائنیز گورنمنٹ کو ایک ایسی خبر ملی جس نے ان کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ جی ہاں، چائنیز میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بیجنگ میں طوفانی بارش کی فورکاسٹ جاری کر دی، اور ٹھیک وہ بھی اولمپکس اوپننگ والے دن کی۔ بارش ہونے سے پہلے ہی ایڈمنسٹریٹر پر یہ خبر بجلی بن کر گر گئی۔ جس اسٹیڈیم میں یہ سیریمنی ہونی تھی وہ تھا بیجنگ انٹرنیشنل اسٹیڈیم، اور یہ اسٹیڈیم اوپن ایئر تھا، یعنی ایونٹ پر چائنیز گورنمنٹ کی سالوں کی محنت صرف 2 ہی گھنٹے کی بارش کی نذر ہونے والی تھی۔ اب ایونٹ میں صرف ایک ہی دن رہ چکا تھا۔ سارے ایڈمنسٹریٹر سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ چائنیز گورنمنٹ نے ایک ایسا حل نکالا جس سے بارش بھی ہوگی لیکن بیجنگ کی سڑکیں گیلی بھی نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ایونٹ کے دن جب گھنے بادل بیجنگ کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کو بیجنگ کے باہر ہی برسنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے ایونٹ کے وقت آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا۔ ناظرین، کلاؤڈ سیڈنگ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کا استعمال کرکے دنیا کے کسی بھی حصے میں بارش لائی جا سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے؟ کیسے؟ اب انسان کے پاس پاور آ گئی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت بارش لا سکتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ بارش ہوتی کیسے ہے۔ بارش ہونے کے لیے سب سے اہم ہے سورج۔ سورج سمندر کی سطح کو گرم کرتا ہے تو پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے اور گیس بن کر آسمان میں چلا جاتا ہے۔ آسمان میں جاتے ہی گیس ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور واپس پانی بن جاتی ہے۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر بادل کی شکل بنا لیتے ہیں، لیکن اس میں بادل یہ ڈراپلیٹس آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے نہیں ہیں۔ یہ ڈراپلیٹس پانی کی پیورسٹ فارم میں ہوتے ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کے پارٹیکلز نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی ان ڈراپلیٹس کا سامنا مٹی کے ذرات دھوئیں کے پارٹیکل کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑے ڈراپلیٹس بن جاتے ہیں اور ارتھ کی گریوٹی کی وجہ سے زمین پر گرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہم بارش کہتے ہیں۔ یہ تو تھا بارش بیسک فنکشن۔ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش کیسے ممکن بنائی جاتی ہے؟ کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی پہلی بار 1946 امریکن کیمسٹ ونسنٹ شوفر نے ڈیولپ کی تھی، جس میں سلور آیوڈائڈ نامی ایک کمپاؤنڈ کو آسمان میں بادلوں کے اوپر اسپرے کیا جاتا ہے، جو بادلوں میں ہی موجود چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس کو دوسرے سے ملنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور آخرکار یہ ڈراپلیٹس اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ وہ بارش بن کر زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بارش کو صرف رین نہیں بلکہ آرٹیفیشل رین کہا جاتا ہے۔ 1967 میں USA اور ویتنام کی وار کے دوران امریکہ نے ویتنام کو کلاؤڈ سیڈنگ کی مدد سے شکست دے دی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ویتنام کی آرمی کو کمزور کر دیا تھا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ 5 سال چلنے والی اس جنگ کے دوران ہر سال مون سون کے سیزن میں امریکہ اپنے C-130 ہرکولیس استعمال کرکے ویتنام کے بارڈر پر بادلوں پر چپکے چپکے کلاؤڈ سیڈنگ کرتا تھا۔ اس کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ہر سال ویتنام میں مون سون کا سیزن ایکسٹینڈ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے خوفناک سیلاب آتے تھے جو سڑکیں توڑ دیتے اور پہاڑی علاقوں میں بے انتہا بارش کی وجہ سے وہاں لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی تھی۔ سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے ویتنام کی آرمی کی سپلائی ڈسٹرب ہو جاتی تھی
اور وہ ہر گزرتے سال کمزور ہوتے گئے۔ اس مشن کو امریکہ نے آپریشن پوپائی کا نام دیا تھا، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ کا جو استعمال دبئی کر رہا ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ دبئی، جو گلیمر کا دوسرا نام جانا جاتا ہے، جہاں ہر قسم کا عیش و آرام ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دبئی پینے کے پانی کا ایک قطرہ کتنی مشکل سے جمع کرتا ہے؟ کیونکہ دبئی میں سال میں 10 بار بارش ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر کوئی ریور بھی نہیں ہے۔ پانی تو دبئی کے پاس بے شمار ہے، لیکن یہ ہے سالٹی واٹر، جو کسی بھی صورت میں پینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر یہ سالٹی واٹر پیا جائے تو انسان ایک ہی جھٹکے میں مر سکتا ہے۔ آخر دبئی پینے کا میٹھا پانی لاتا کہاں؟ جس کے دبئی میں بہت جائنٹ سیور اوسموسس پلانٹ لگے ہیں، جو سمندر کے پانی میں سے سالٹ نکال کر پینے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ دن رات چلنے والے یہ پلانٹس روزانہ لاکھوں نہیں کروڑوں لیٹر پانی فلٹر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بجلی بھی کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے 1000 لیٹر پانی فلٹر کر کے کاسٹ دبئی $60 یعنی 4500 روپے پڑتی ہے۔ اس خرچے سے بچنے کے لیے دبئی پینے کا پانی بھی کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے اکٹھا کرتا ہے۔ جی ہاں، دبئی میں ہجر کے پہاڑوں میں ایک ڈیم بنایا گیا ہے، جس کے اوپر آسمان میں دبئی کلاؤڈ سیڈنگ کرتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس کا قطرہ قطرہ پہاڑوں سے سلائڈ کرتا ہوا سمندر میں جانے کی بجائے اس ڈیم میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جو نہ صرف پینے کے کام آتا ہے بلکہ دبئی اس پانی سے بجلی بھی پروڈیوس کرتا ہے۔